الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس وقت کے بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی ہیں جن کو 7 پتلی دبلی کمزور گائیں کھا رہی ہیں اور 7 باریں 7 خوشے میں نے ہریالے دیکھے ہیں اور 7 بالکل خشک دیکھے ہیں ایک دربار میں رہنے والوں مجھے
فتویٰ دو، یعنی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ میرے خواب کی، اگر تم تعبیر کا علم رکھتے ہو یا تعبیر بتا سکتے ہو۔ ان سب نے کہا یہ خیالی خواب ہے اور ہم خیالی خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے۔ لیکن وہ قیدی جس کو نجات مل گئی تھی خواب دیکھ کر، یوسف علیہ السلام سے جیل سے تعبیر پوچھ کر آزاد ہوا تھا اور بادشاہ کا خادم بنا تھا، اس نے کہا، اس قیدی نے کہا کہ جس کو نجات مل گئی تھی، ایک زمانے کے بعد اس کو یاد آیا، ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں تم کو، فارسلون، مجھے اجازت دو، مجھے بھیجو۔ تو وہ قید میں گیا، قید خانے میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا، اے سچے صدیق، خواب بتائیے۔ اور خواب یہ ہے کہ 7 مضبوط گائیں ہیں اور 7 کمزور گائیں ہیں، کمزور گائیں 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالغ خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں گے، میں لوگوں کو جا کر جن کو معلوم نہیں ہے میں ان کو جا کر یہ خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال تزرعون 7 سنین دابا، یہاں سے تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، فرمایا تم 7 سال تک مضبوطی کے ساتھ جم کر کھیتی باڑی کرو گے، اور جو کچھ تم کاٹو گے اس کا کچھ حصہ کھا لینا اور کچھ حصہ ان کی شاخوں میں یعنی خوشوں کے اندر چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا 7 سال کا، جس وہ زمانہ سخت ہوگا، یأکلن ما قدمتم لہن، جو تم نے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ کھا لینا، اور کچھ حصہ ایسا ہو کہ جس کو تم بیج کے طور پر رکھ کر زمین میں بو سکو۔ پھر فرمایا اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس 1 سال میں بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، اتنے بارشیں ہوں گی کہ اس میں پھل زیادہ آئیں گے اور پھل کو نچوڑ کر لوگ اس کا جوس نکال رہے ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا اس خادم کو جو تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو دوبارہ وہ قیدی جو قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، تعبیر پوچھ کے بادشاہ کو بتانے کے لیے گیا، اس کو دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لے کر آؤ۔ وقال الملك ائتوني به، جاؤ لے کر آؤ اس کو۔ جب یہ تعبیر پوچھنے والا قاصد دوبارہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ دوبارہ اپنے بادشاہ کی طرف جاؤ اور ان کو جا کر کہو، میرا میسج دو کہ وہ جو عورتوں کا قصہ تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس کا کیا ہوا، اس کی تحقیق کا کیا ہوا۔ بے شک میرا رب ان کی فریبوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو بادشاہ نے ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا تحقیق ہے تمہاری اس بارے میں کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ تو ان سب نے کہا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے وہ برے نہیں ہیں، وہ اچھے ہیں۔
لیکن ساتھ ہی عزیز مصر کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی. جب اس نے کہا کہ ان عورتوں نے تو گواہی دے ہی دی ہے، لہذا اس نے کہا الآن حصحص الحق، حق تو واضح ہو ہی گیا ہے. پھر واضح لفظوں میں کہا عزیز مصر کی بیوی نے، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت میں وہ سچے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ میں بادشاہ کے نظروں کے اندر خائن شمار نہ ہوں، ان کے حد میں موجودگی میں میں نے کوئی برائی کر لی ہو. اور فرمایا بے شک اللہ کی ذات خیانت کرنے والے اور چال چلنے غلط چلنے والوں کی راہبری نہیں فرماتے، یعنی ان کو ہدایت نہیں ملتی. 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب صفائی ہو گئی اور عورتوں نے بھی گواہی دے دی اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی گواہی دے دی، اب آزاد ہو رہے ہیں، قید خانے سے نکل رہے ہیں اور صفائی ہوتی، دل میں خوشی ہوئی. فوراً کہا کہ میں اپنے نفس کی بزرگی نہیں بیان کرتا، یعنی مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے. بے شک انسان کا نفس تو غلطی کی طرف یعنی برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. اب یہ جب بادشاہ نے منظر دیکھا کہ تعبیر بھی بتا دی، عورتوں نے بھی تصدیق کر دی وہ سچا ہے، تو اب خادم کو کہا وقال الملک ائتونی بہ، جاؤ ایسا نوجوان ہے اتنا سچا ہے، عورتیں بھی گواہی دے رہی ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہہ رہا کہ میں نیک ہوں، لیکن جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. استخلص لنفسی، میں اپنا خاص مشیر اسے مقرر کر لوں گا. فلما کلمہ، جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تشریف لائے تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا آج کے بعد تم ہمارے دربار کے مقربین ہو، امین ہو، ہمارے پاس تمہارا بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیا جائے، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے. میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور کیسے خزانے کی حفاظت کی جائے اس کا علم بھی میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. وہ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. ہماری رحمت پہنچتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں اور ہم نیک یعنی احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان پر زندگی گزری اور تقوی پر جن کی زندگی گزری ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے میں نے آیت نمبر 52 تک ترجمہ کیا ہے. آج کا یہ درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے. گزشتہ درس جہاں ختم کیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ساتھی تھے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں خواب دیکھنے کے بعد ان کی خواب کی تعبیر بتائی تھی اور تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال کیا تھا نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. ہم نے خواب دیکھا، آپ ہماری خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے، ہم آپ کو خیر خواہ دیکھ رہے ہیں، نیک آدمی دیکھ رہے ہیں. انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام چاہے جیل میں ہوں چاہے جیل سے باہر ہوں، اپنے ساتھ رہنے والوں کی خیر خواہی اور ان کو نیک راستہ بتانا یہ جیل میں بھی کرتے رہتے ہیں اور جیل سے باہر بھی کرتے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ انسیت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور جیل میں جتنے قیدی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت اور شفقت کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے تھے. لہذا
ایک دو نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ سے محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے محبت کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے، تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ میری پھوپھی نے مجھ سے بچپن میں محبت کی تھی، اس کی سزا میں نے بھگتی ہے۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی، اس کی سزا میں نے بھگتی ہے۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، اس کی سزا میں جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ لہذا تم مجھ سے محبت نہ کرو، تمہیں محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرو۔ مجھ سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ سزا محبت تم کرو گے، نتیجہ مجھے ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ ان کو کہا، دیکھو میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، بچپن میں میری پھوپھی مجھے میرے والد سے اجازت لے کر لے گئی تھی۔ غالباً ان کو اولاد نہیں تھی کہ میں تم کو اپنے پاس رکھ لوں گی، چنانچہ بچپن میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اور رہتے رہتے اچانک میرے والد صاحب نے کہا کہ اب مجھے یہ میرا بیٹا واپس کر دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، میں واپس نہیں کروں گی۔ لیکن اچانک ایسا ہوا جب میں زیادہ وہاں رہتا تھا، ایک مرتبہ میرے والد نے اصرار کیا کہ بھائی ان کو واپس کر دو، تو مجھے واپس کرنے کی صورت یہ بنائی انہوں نے کہ مجھے جبہ پہنایا اور جبے سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے پیٹ سے باندھ دیا اور اوپر سے جبہ پہنا دیا، اور جبہ پہنانے کے بعد کہا ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، اور چوری جو ہے وہ جو بھی چور ہوگا اس کو سزا دوں گی میں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بات پہنچی تو کہنے لگی کہ میں نے چور کی پوری تحقیق کی، نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، میرا دوپٹہ چوری کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے نے چوری کیسے کی، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ دیکھو میں نے اپنے کپڑے تلاش کیے، سب جگہ تلاش کیے، لیکن کہیں نہیں ملا۔ جب میں نے اس کے پیٹ کو ٹٹولا یعنی ہاتھ لگایا تو اس پر کوئی چیز بندھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ دیکھو نا پیٹ پر تم نے دوپٹہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر ثابت ہو گئی ہے تو تم ان کو پاس رکھ لو۔ ان کی شریعت میں اس زمانے میں چور کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو غلام بنا دیتے تھے بس ہمیشہ کے لیے۔ ویسے اس سے پہلے محبت میں دیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے رکھنے کی تدبیر یہ کی کہ یہ ہمیشہ یہ میرے پاس ہی رہیں گے، کہ انہوں نے چوری کر لی تھی، چوری ثابت ہو گئی، لہٰذا میں اب تم کو واپس نہیں کر سکتی، یہ آج کے بعد یہ میرے غلام کی حیثیت سے میرے پاس رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شریعت وہاں سے خاموش رہے کیونکہ چوری ثابت ہو گئی تھی، وہ ان کے پاس ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے انتقال کے بعد۔ فرمایا اس وقت بھی مجھے سزا ہوئی محبت کی، میری پھوپھی نے محبت کی، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی، میرے بھائیوں نے حسد کیا، مجھ سے والد سے اجازت لے کر مجھے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد میری دو جگہ قیمت لگی، محبت باپ نے کی، نتیجہ میں نے بھگتا، لہذا مجھ سے محبت نہیں کرو۔ چنانچہ میں نے سمجھا اب شاید میری آزمائش ختم ہو گئی ہے، تو جیسی میں وہاں سے فروخت ہو کر بادشاہ کے ہاتھوں گھر پہنچا تو عزیز مصر کی بیوی مجھ پر فریفتہ ہو گئی، لہذا میں تیسرے امتحان میں پڑ گیا۔ تیسرے امتحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جیل خانے میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے محل میں ہے لیکن میں جیل خانے میں پہنچ گئی۔ چنانچہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ خیر خواہ لگتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دونوں کو فرمائی۔ تعبیر ایک کو خواب یہ آیا تھا کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر اس کی شراب بنا کر پلا رہا ہوں یا جوس پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کو مانو، پہلے انبیاء کو مانو۔ اس کے بعد جب ان کا ذہن بن گیا اب ان کو کہا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک کو دوبارہ وہی ڈیوٹی ملے گی جو بادشاہ کے پاس تھا۔ ان دونوں پہ الزام تھا کہ بادشاہ کو زہر دینے کے
یہ ارادہ رکھتے تھے، یہ تدبیر بنا رہے تھے. جب تعبیر بتا دی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے. قرآن کریم اس منظر کی منظر کشی کرتا ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. نہیں، اب جو میں نے تعبیر بتا دی ہے اللہ نے تقریر میں لکھ دیا، وہ ایسے ہی ہوگا، جو میں نے بتایا ایسے ہی ہوگا. چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے ایک کو سولی پر چڑھایا گیا اور ایک کو آزاد کر دیا گیا. جب وہ آزاد ہو رہے تھے تو یوسف علیہ السلام فرمایا دیکھو تم بادشاہ کے پاس تو جاؤ گے، میرا تذکرہ کر دینا کہ مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، میری فائل اوپر آئے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرو، مجھے آزادی مل جائے. لیکن وہ جب بادشاہ کے پاس کیا تو وہ بھول گیا. ایک زمانہ، لیکن اللہ کا ایک نظام چلتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا انسان سوچتا کچھ اور ہے کہ یہاں سے میرا کام خراب ہو رہا ہے، اللہ وہیں سے کام بناتے ہیں جہاں سے کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے میری تنزلی ہو رہی، اللہ کہہ رہے جو تجھے تنزلی دینا چاہتے ہیں وہی اپنے ہاتھوں سے تجھے اوپر لائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس کنویں میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈبو دیا، عزیز مصر کے بعد الزام لگ کیا، لیکن وہاں سے بھی نکل کے قید خانے چلے گئے. اللہ نے قید خانے میں بھی عزت دی، صفائی بھی بیان کروا دی. اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا تھا. اللہ نے کہا اب کی سوچ، انسان کی سوچ محدود ہے. انبیاء کرام کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. یا اللہ بندے سے جب یہ تذکرہ کیا، فطری چیز ہے، انسان اپنی رہائی کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے انبیاء ہوں، چاہے سورا ہوں، اولیاء کرام ہوں. اس لیے سے ان کو کہہ دیا. اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام حرکت میں آیا. بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھا دیا. بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا محتاج بنا دیا خواب کے بعد. ایسا اللہ نے ایک نظام چلایا. چنانچہ بادشاہ سویا ہوا تھا، بادشاہ کو خواب آیا کہ بھئی 7 گائیں مضبوط، موٹی، تازہ، اور 7 جو ہے وہ کمزور ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ موٹی گائیں کھا رہی ہیں، ان کا گوشت کھا رہی ہیں ٹھیک ٹھاک. اور برابر کے اندر دیکھا 7 خوشے، جیسے جس میں سٹا لگتا ہے، گندم لگتی ہے، جس کے اندر 7 تر و تازہ ہے اور 7 خشک ہیں. بس یہ خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد اپنے درباریوں کو کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم میرا خواب بتا سکتے ہو؟ خواب میرے دوستوں بہت عجیب چیز ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رات کا موقع ہے. ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر میں سویا ہوا ہے. امیر المومنین بھی سوئے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سوئے میں، سب اپنے اپنے گھروں میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں یہ دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضور کا زمانہ، صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، اور حضرت فاروق اعظم کا زمانہ چل رہا تھا. خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں فجر کی نماز ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ طیبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں فلاں سورت تلاوت کر رہے ہیں. حضور نے پہلی رکعت میں اتنی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں اتنی سورت پڑھی، اور پھر رکوع سجدے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد ایک آدمی باہر سے داخل ہوا، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ٹوکرا ملا نماز کے بعد، آپ نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی، ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور رکھی، جیسے کھجور رکھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اور دے دو. آپ نے فرمایا سب کو ایک ایک ملی ہے، زیادہ آپ کو بھی میں ایک ہی دوں گا. چنانچہ یہ یہاں تک خواب تھا. صبح جب بیدار ہوئے دیکھا مسجد نبوی کے نماز حضرت فاروق اعظم پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، لیکن مصلی پر حضرت فاروق اعظم ہے. وہ تو رات کی خواب تھا. اب حقیقت یہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں شامل ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے وہی سورت تلاوت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تلاوت کی تھی. خواب میں حضرت علی کو جو سنایا، منظر دکھایا، وہ حضرت فاروق اعظم کو پتہ نہیں کہ میں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہی سورت شروع کی خواب کے اندر.
اور اتنا ہی پڑھا پہلی رکعت میں جتنا حضور نے پڑھا، دوسری رکعت میں بھی اتنا پڑھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے حضرت علی کو اللہ نے دکھایا، نماز کا سلام پھیرا۔ اتنے میں ایک آدمی باہر سے داخل ہوا، اس نے حضور پر ٹوکرا دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر محترم حضرت حسن حسین کے والد محترم کا نمبر آیا لائن میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت فاروق اعظم نے ایک کھجور دی۔ جیسے کھجور رکھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا کہ مجھے ایک اور کھجور دے دو، مجھے ایک اور کھجور دو۔ تو قربان جائی جواب سننے کے قابل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے علی کو اس موقع پر کہا، تجھے حضور نے بھی ایک ہی دی تھی، میں بھی ایک ہی دوں گا۔ کہاں حضرت عمر، کہاں علی المرتضیٰ، کہاں خواب، اور کہاں وہ صورت، کہاں فجر کی نماز۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی خواب ایک کو بھی آ سکتا ہے، دوسرے کو بھی آ سکتا ہے۔ ایک خواب ایک کو بھی آ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی آ سکتا ہے۔ لہذا یہاں یہ معلوم ہوتا ہے جب حضرت علی کو کھجور دیتے ہوئے حضور نے کہا تھا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اور کھجور دو، آپ نے فرمایا ایک ہی بھی دے گی۔ یہی جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کو حضور نے نہیں دی، میں بھی نہیں دوں گا۔ پتہ چلا کہ تم نے اگر حضور کی زیارت کی ہے تو میں نے بھی حضور کی زیارت کی ہے، تم نے خواب میں اگر حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو میں نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ خواب بڑی عجیب چیز ہے، لہذا علماء فرماتے ہیں خواب، بادشاہ کو خواب آ گیا، اب اللہ کا نظام ہے یوسف کو جیل سے کیسے عذاب کرایا جائے، کسی کی سفارش نہیں کرواؤں گا یوسف، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بادشاہ خود تیرے پاس آئے گا یا تجھے اپنے پاس بلائے گا، اور میں تجھے نبی بنا رہا ہوں، نبی بھی ایسا بنا رہا ہوں جو سب سے حسین ہے، پوری صورت میں تیرا تذکرہ کر رہا ہوں اور تیرے قصے کو آخر قصہ کہہ رہا ہوں، اور یہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں قصے کو لکھوا رہا ہوں۔ جو بھی قیامت تک قرآن پڑھے گا سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ بھائی کوئی ہے خواب کی بات بتانے والا، تو اعلان کیا یا ایھا الملأ افتونی، مجھے فتویٰ دو خواب کے بارے میں، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو 3 قسم کے ہوتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، خیالی، رحمانی، شیطانی۔ رحمانی خواب صبح کے وقت آئے گا، بشارت کی صورت میں آئے گا، اور اگر بشارت بھی نہیں ہو تو اللہ کے اشارات لے کر آئے گا۔ اللہ خواب گناہگار کو بھی دکھا سکتا ہے، یہ بادشاہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، لہذا گناہگار کو بھی اچھا خواب آ سکتا ہے اور برا خواب بھی آ سکتا ہے۔ لہذا دوسرا خواب شیطانی ہوتا ہے جو انسان کو ڈراتا ہے شیطان خواب کے اندر۔ تیسرا انسان دن میں جو کام کرتا ہے یا جو کھاتا ہے، اغواس اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں اغواس پیٹ کی ہوا کو، جب انسان سوتا ہے تو معدہ کام کرتا ہے، معدے کی ہوا دماغ کی طرف چڑھتی ہے اور وہ خیالات کی تصویر بن کر دن میں جو کام کرتا ہے بندہ وہ اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ لہذا ہم سب نے کہا افتونی، کوئی خواب کی تعبیر بتاؤ، یہ تو خیالی خواب ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بادشاہ سلامت، لیکن ایسے خوابوں کی تعبیر کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ ایک بات پتہ چلی، جب بھی کوئی شریعت کا مسئلہ پیش آئے تو جو جاننے والا ہو آدمی اس سے پوچھے، خواب آئے جو خواب جاننے والا ہو اس سے پوچھے، بغیر تعبیر کے فن کے تعبیر نہیں بتانی چاہیے، اور مسئلہ شریعت کا اگر کسی سے کوئی پوچھنا ہو تو جو جانتا ہو اس سے پوچھا جائے، اگر نہیں پتا ہو تو آدمی کہہ دے بھائی مجھے شریعت کا معلوم نہیں ہے، بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا یا انہوں نے کہا افتونی، مجھے فتویٰ دو، یعنی تعبیر بتاؤ۔ فتویٰ بھی اس سے پوچھا جائے جو مفتی ہو، شریعت پہ اسی پوچھی جائے جو شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہو، خواب بھی اس سے پوچھا جائے جو خواب کے فن سے اور اس کے مزاج سے تعلق رکھتا ہو۔ سب نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بادشاہ سلامت۔ بادشاہوں کے پاس کاہن لوگ رہتے تھے، سب نے ایک ہی جواب دیا، پریشان، لیکن بادشاہ کو یہ چیز پریشان کر رہی تھی۔
لیکن ان کے اندر جو پانی پلانے والا تھا وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کو تعبیر دی تھی کہ تم بچ جاؤ گے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اگر کہو تو میں خواب پوچھ کے آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، ایک زمانے کے بعد اس کے دماغ میں بات آئی، قرآن کہتا ہے وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے خواب میں مجھے بتایا تھا، مجھے تعبیر ایسی دی تھی، مجھے اللہ نے زندگی دی، اور دوسرے کو بتایا تو اس کو سولی پر چڑھ گیا، چلو مجھے بھیج دو، میں جا کر جو ہے انشاءاللہ آپ کو خواب بتاتا ہوں۔ وہ جیل چلے گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ یوسف ایھا الصدیق، سچے یوسف، صدیق کہتے ہیں جس کا اندر بھی سچا ہو باہر بھی سچا ہو، صادق کہتے ہیں سچا سچ بولنے والے کو، صدیق کہتے ہیں جس کا اندر بھی سچا ہو باہر بھی سچا ہو۔ جو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب کافروں کو پتہ چلا کہ حضور کہہ رہے ہیں میں نے جنت کو دیکھا، جہنم دیکھا، عذابات دیکھے، بیت المقدس دیکھا، انبیاء کی زیارت کی، میں نے سدرۃ المنتہا گیا، میں نے تقدیر کو کے قلم کو لکھتے ہوئے دیکھا، میں نے صدیق، عمر، فاروق، علی، فلاں فلاں صحابہ کا مقام دیکھا، میں نے جنت کی سیر کی ہے، گناہ جہنم کی بھی سیر کی، گناہ ہوتے ہوئے مجھے اللہ نے دکھایا۔ کافروں نے کہا کہ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو خیالی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا، کہنے لگا سنا تم نے کیا بات ہو رہی ہے معاشرے میں، کہنے لگے کیا بات ہو رہی ہے بتاؤ۔ وہ جو تمہارا دوست ہے نا، وہ جو تمہارا دوست، کون دوست؟ کہ جس کو تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا میں ایک ہی رات میں شام گیا، شام سے پہلے آسمان گیا، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان گیا، میں نے انبیاء کی زیارت کی، پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے میں نے رف ممبر پر بیٹھ کر پھر عرش کی طرف کیا، میں نے اللہ کی زیارت کی۔ تم مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، محمد کی زبان سچی ہے، محمد کی زبان سچی کے لیے میری عقل میں آئے۔ فرمایا اس دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا تھا، یہ سچوں کے سچے ہیں، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ لہذا گئے اور جا کے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور بشارت بھی دی۔ تعبیر یہ بتائی 7 سال اچھے آئیں گے، تمہاری زمینیں فصلیں اچھی دے گی، لیکن کچھ تھوڑا سا رکھ لینا اور کچھ تھوڑا سا کھا لینا۔ رکھنے کی تدبیر یہ کہ خوشوں سے گندم کو نکال، دانا اس کے اندر ہی پڑا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دانا اگر خوشے کے اندر پڑا رہے کئی سالوں تک اس کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی، لہذا کچھ کھا لینا ضرورت کے لیے اور چھوڑ بھی دینا، اور جب تم کو ضرورت پڑے تو بیج کے طور پر بھی استعمال کر لینا۔ اس کا بچا ہوا کھانا جو بچ جائے دانا، اس کو کچھ زمین میں پوکھ دینا یا اگا دینا اور کچھ کھا لینا۔ لہذا یہ پھر فرمایا جب سخت 7 سال تو اچھے آئیں گے، 7 سال جو ہے نا وہ بڑے قحط کے آئیں گے، پھر اس کا جو بندہ بچا ہوا ہے وہ تم کو کام آئے گا، اور تدبیر کے ساتھ جو ہے یہ کام چلانا۔ تو یہاں لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو نبی بھی کہہ رہا ہے کہ جی رکھ لو، بندہ رکھ لیا جائے، اس کا مطلب نبی کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کھانا بچ گیا لہٰذا شام کے لیے رکھ دو، جو ابھی کھلا سکتا تو رب رام کو شام کو بھی تو کھلا سکتا ہے۔ لیکن تدبیر کی صورت میں اگر ایک آدمی رکھنا چاہے شریعت کے خلاف نہیں اور نہ یقین کے خلاف ہے کہ بھئی مخلوق زیادہ ہے، تدبیر کے درجے میں اگر کوئی آدمی بیچ کی نیت سے رکھ لے تو اس کو تدبیر کے درجے کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شریعت کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل اور تدبیر اور نہیں بتائی۔ چنانچہ پھر فرمایا 1 سال اور آئے گا، اس میں اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، تمہاری زمین پھل دے گی، پھل بھی اتنا دے گی کہ لوگ تم نچوڑ کر اس کا جوس پیو۔ علماء نے فرماتے یہ جو آخری بات کہی ہے یہ اللہ نے اپنے یوسف کو وحی کے ذریعے بتائی۔ نبی کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں ہوتا، نبی کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے۔ یہ تدبیر دی اور لیتے ہی سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا تعبیر لے کر اور جا کر کہا کہ یہ تدبیر ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو ایسے کرو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ اب آخر کو وقال الملک کو تو نہیں دی، دوبارہ خادم آیا، کہا کہ جی بادشاہ سلامت آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں، چلیں آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیونکہ غیور تھے بہت زیادہ، کہنے لگے کہ نہیں میری بات سن،
پہلے بادشاہ سے جا کر کہا مجھے جو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے ان عورتوں سے پوچھو تو صحیح، مجھ پر الزام ہے، حقیقت ہے، فائل اٹھاؤ، فیصلہ ہو، مجھے قید سے نکالا جائے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، اگر یہاں میں ہوتا نا تو میں قید خانے سے جلدی سے نکلتا۔ بادشاہ نے بلایا، میں جلدی نکل جاتا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے زیادہ کئی درجے اللہ تعالیٰ نے علم، کمال، قوت، طاقت، یقین اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، حضور نے یوں کیوں فرمایا؟ فرمایا تدبیر کے درجے میں قید کو پسند نہیں کرتا، میں رہائی کو پسند کرتا تدبیر کے درجے کے اندر، لیکن میں اپنے بھائی کو داد دیتا ہوں یوسف کو کہ یہاں بھی قید سے نکلے نہیں، اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے کہ میں الزام مجھ پر لگا ہے، میں قید میں گیا ہوں، سب سے پہلے تو میرا الزام دھلے، الزام دھلنا چاہیے۔ انہوں کو کہا کہ جہاں بادشاہ کو کہو عورتوں سے پوچھو تو صحیح مجھے جو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اپنے بادشاہ کو جا کر کہو ان عورتوں کو بلا کر پوچھے جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا دیکھو میرے اللہ کو ان کے فریبوں کا سب معلوم ہے، اللہ میرا اللہ تو جانتا ہے۔ درمیان میں یہ آیت میں کہہ دیا تم غلط جواب بھی لاؤ گے نا تو میرے اللہ کو حقیقی علم ہوگا۔ آگے بادشاہ نے سب عورتوں کو جمع کیا، اپنی بیوی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد یہ جملہ کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا تحقیق ہے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ تو ان سب نے کہا اللہ اللہ اللہ، وہ سچے، برائی یوسف کے اندر ہم نے نہیں دیکھی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر برائی ظاہری بھی نہیں دیکھی، باطن بھی نہیں دیکھی، وہ جیسا ظاہر سے اچھا ہے ایسے اس کا دل بھی اچھا ہے، برائی کی نسبت نہیں کی۔ عورتوں نے جب بیوی بادشاہ کی بیوی نے دیکھا ان سب نے تو یوسف کو بری کر دیا، میری تو یہاں بھی نہیں چلے گی۔ اللہ اللہ ہے میرے دوستو، اللہ نے اسی صورت میں 3 مرتبہ صفائی بیان کروائی یوسف کی۔ الزام میرے پیغمبر پر آ گیا ہے، میں اسی کتاب میں، اسی مصر میں، اسی شہر میں، انہی عورتوں کے منہ سے ایسی صفائی بیان کروں گا، بادشاہ کے ذہن میں اگر میرے یوسف کی طرف غلط ذہن جائے گا تو ذہن سے وہ بات بالکل کھرچ دوں۔ پہلے جیسے ہی بیوی نے دروازے بند کیے تو دروازوں کی طرف جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، اللہ نے دروازے کھول دیے، لیکن پیچھے سے ہاتھ ڈالا کوئی عزیز مصر نے، کرتا پھٹ گیا۔ جیسے دیکھا باہر شوہر بیٹھا ہوا کہ لگے تمہارے گھر والوں سے غلط ارادہ رکھتا ہے، اس کو سزا دی جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ بچہ کھڑا ہوا تو بچے نے کہا اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں، کرتا دیکھ لو۔ اللہ نے یہاں بھی دیکھو کسی تدبیر سے یوسف کو سچا کروایا، یہ کرتا دیکھ لو، ایک صفائی یہاں ہو گئی۔ یہ کرتا یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، بیوی کو کہا آپ کی غلطی ہے یوسف، اس سے دور رہو۔ جب اور عورتوں کو پتا چلا کہ یہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے جو اپنے غلام کے ساتھ ایسا ارادہ رکھتی ہے، تو ان عورتوں کو حسن یوسف دکھانے کے لیے اس نے ٹی پارٹی رکھی، انہوں نے دیکھ کر ہی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کاٹنے کے بعد مفسرین نے کہا یوسف تم زلیخا کی بات مان لیتے نا، تم مان لیتے۔ اس رکوع کے اندر بھی عورت زلیخا نے کہا میں نے بہت کوشش کی اس کو برگلانے کی، فاستعصم، یوسف بالکل پختہ رہے، بالکل میری طرف دیکھا تک نہیں، بالکل بھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو عیسائی بادشاہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد جیل میں ڈالا، جیل میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی کو عیسائی بادشاہ نے قید خانے میں ڈالا اور اس بیٹی کو کہا بیٹا جب تک میں تجھے نہیں نکالوں گا جب تک تو اس کو عیسائی نہیں بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا صحابی ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر آنا چاہیے تھا ویسے ہی اثر آیا۔ 3 دن تک اس عورت نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس صحابی کی نظر مجھ پر پڑے اور یہ حسن سے متاثر ہو کر عیسائی ہو جائے اور یہ میرا بن جائے، پہلے میری محبت میں اور پھر میں کہوں کہ اگر میری محبت تیرے دل میں آ گئی ہے تو میں تو عیسائی ہوں، تم بھی عیسائی ہو جاؤ۔ تو 30 دن کے بعد باپ نے کہا بیٹا کیسا پایا تم نے اپنے جیل کے ساتھی کو؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان یہ تو پتہ نہیں انسان ہے یا پتھر ہے،
میں نے تینوں دن بہت کوشش کی اس کو برگلانے کی، لیکن تینوں دن اس محمد کے صحابی نے ایک نظر بھی مجھے نہیں دیکھا، ایک نظر بھی۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی بیوی نے کہا یہ سچا ہے۔ آگے چلتے ہوئے حضرت اب تیسری مرتبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ صفائی بیان کروا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے۔ ساری عورتوں نے کہا ہم نہیں غلط کہتی یوسف کو۔ بیوی نے مجھے کہا جب یہی سچ کریں تو میں بھی سچ کر لوں۔ اس نے فوراً کہا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، اب تو واضح ہو گیا، انا راودته عن نفسی، میں نے برگلانے کی کوشش کی تھی اس کو، لیکن وہ انہو لمن الصادقین، اللہ اسی کی عورت کی زبان سے نکلوا رہا ہے، وہ تو سچا ہے، وہ سچا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے دل میں شاید میرے دل کے اندر بادشاہ کے دل میں یہ بات آئے گی تو میں تو گھر تھا نہیں، ہو سکتا ہے میرے دل میں کوئی برائی آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں برائی کے پروپیگنڈا کرنے والے، فریب کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی کا اعلان ہو گیا، نکل جاؤ۔ نکلتے ہی فوراً کہا اللہ یہ سب تیرا کرم ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ دیکھو ہماری اگر کورٹ سے آزادی ہو جائے کسی کیس میں، ہم سامنے والوں کو تو مطلب یہ کہ تکبر اور اپنی ادائیں دکھائیں گے، اپنا مزاج دکھائیں گے، دیکھو ہم تو شروع سے سچے ہیں، ہم نے کبھی غلط کیے ہی نہیں۔ لیکن یہ نبی ہے، فوراً کہہ رہا وما ابرئ نفسی، نہیں لوگوں میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، اللہ کے رحم نے مجھے بچایا ہے۔ وگرنہ نفس انسان کے اندر تین مزاج ہوتے ہیں جس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتا رہتا ہے کہ کوئی گناہ کیے جاؤ۔ نفس لوامہ گناہ ہونے کے بعد تھوڑا تم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم نے غلط کیا، نیک کام بھی کرنے چاہیے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، انسان گناہ سے دھل کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہ نفس اس کا مطمئن ہوتا ہے۔ فرشتے جب روح لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، نیکی پر توبہ پر اب جم کر زندگی گزارنے والے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہم نے روح لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تیسرا نفس ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے رب کے رحم پر بھروسہ ہے، اس کے رحم نے مجھے بچایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا بڑا دانا آدمی ہے، خواب بھی بتا دیا، بچت کی اسکیم بھی بتا دی، بشارت بھی بتا دی، ایک سال بارشیں ہوں گی، پھل ہوں گے، اور میری بیوی نے اس کو صاف کہہ دیا کہ میری غلطی ہے۔ سب عورتوں نے کہا کہ یوسف سچا ہے، چلو بھائی اس کو میرے پاس لے کر آؤ، لے کر آؤ میرے پاس، میں اس کو اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، جاؤ لے کر آؤ میرے پاس۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھر بات ہوئی بادشاہ سے۔ ابھی جب جیل گئے تھے، ابھی پہلی ملاقات ہو رہی جیل سے نکلنے کے بعد۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، دیکھو جیل چلے گئے اور جیل ڈالنے والا خود دعا کر رہا ہے، جنہوں نے الزام لگایا وہ اپنا گناہ مان رہی ہیں، اور خود اب بادشاہ مطمئن ہو کر بات کر رہا ہے۔ یہ رب ہے، لوگ تو کہتے ہیں ہم نے ڈبا دیا، ختم کر دیا، اللہ کہہ رہے نہیں، جہاں سے تجھے راستہ نظر آ رہا ہے نا بند، میں وہیں سے گلی نکالوں گا۔ یہ بچہ غلام بن کر آیا تھا، بازار میں بکا تھا، قیمت لگی تھی، الزام لگا تھا، قید میں گیا تھا، قید کے بعد اللہ نے کہا میرا نظام دیکھو نا، میرا نظام۔ یہ بچہ غلام آیا تھا، اب میں اس کو وزیر خزانہ کیسے بنواتا ہوں بادشاہ کے ذریعے۔ اللہ نے کہا اچھا، بادشاہ نے کہا تم بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، فرمایا آج کے بعد تم ہمارے مقرب ہو، ہمارے پاس تمہاری بہت بڑی عزت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا بادشاہ کا دل مطمئن ہو رہا ہے، کہنے لگے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء صلحاء کا مزاج یہ تو خود عہدہ نہیں مانگتے، خود عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن نبی جو عہدہ مانگ رہا ہے اس کو پتا کہ میرے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، امت کو بھوکی پیاسی مر جائے گی، لہذا وزیر خزانہ
بننے کے فوراً بعد کہا مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ مجھے وزیر بنا دو، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، خزانہ کیسے چلتا ہے اس کا مجھے علم ہے۔ وزیر خزانہ بنانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کون سی چیز آ رہی ہے، کون سی چیز جا رہی، کس کی کیا قیمت ہے، کس کو کیسے لینا چاہیے، وہ وزیر خزانہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں یوسف ہے خود کہہ رہے ہیں مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ وزیر خزانہ میں 2 صفتیں ہونے چاہیے، حفیظ دیانتدار آدمی ہو، دیانتدار، پیسے کا، مال کا، خزانے کا پورا کے پورا خیال کرے، حفاظت کرے، علیم کیسے خزانہ چلانا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غلام بچہ تھا، میرا نظام کیسے چلا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، ایسے ہی ہم نے مصر کی زمین پہ یوسف علیہ السلام کو ایسا مقام دیا ہے کہ جہاں وہ چاہے رہے، جس چیز میں تصرف کرنا چاہے تصرف کرے۔ وزیر خزانہ ہی بنوا دیا۔ غلام آیا تھا، ہمارے ملک میں کوئی آدمی بکتے ہوئے آ جائے، رولا کھلا ہو، لیکن وہ وزیر خزانہ بن جائے، لوگ بولیں گے اس کے اندر صلاحیت تھی تو بن گیا، اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ یار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس غلام کو وزیر خزانہ بنوا دیا، یہ میری قدرت سے ہوا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت اس کو پہنچ جاتی ہے، اور ہم نیک آدمی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں نے نیکی کی اور ضائع ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں تیرے منہ سے تو ضائع ہو گئی لیکن میرے پاس اس کی بڑی قیمت ہے۔ میں تو طائفہ عورت کی کتے کو پانی کے چند قطرے پلانے پر بھی بخشش کا فیصلہ کرتا ہوں، اس کے چند قطروں کو میں ایسا قیمتی بنا دوں کہ وہ پیاسا مر رہا تھا، اس نے اپنی جوتی میں پانی کے قطرے لیے، اس کو پلا دیا، طائفہ کی نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ میں تو وہ ذات ہوں 99 آدمی کو قتل کرنے والا، اگر آدمی ایسے آدمی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے کہ جو اللہ کی رحمت کی امید دلائے اور نیت صاف کر کے جائے، راستے میں اس میں انتقال ہو جائے، عذاب کے فرشتے بھی بھیج دیتا ہوں، رحمت کے فرشتے بھی بھیج دیتا ہوں، دونوں لڑتے آپس میں، ہم جہنم میں لے جائیں گے، ہم جنت میں لے جائیں گے، دونوں آپس میں بحث کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، دونوں بحث کرتے فرشتے، جہنم والے کہتے ہیں یہ 99 کا قاتل ہے، جو جنت میں لے جانے وہ کہتے ہیں اس کی نیت سچی تھی، یہ توبہ کرنے کے لیے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے تو گاؤں میں کسی اللہ والے کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری رحمت کی طرف دیکھو، اس کی زمین نام کرو۔